بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے فورسڈ کنورژن کے حوالے سے، یعنی مذہب کی جبری تبدیلی۔ یہ عنوان اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس لیے زیادہ قابل توجہ ہے کہ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی میڈیا سے لے کر ایک عام آدمی تک یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 96.47 آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ آپ 3% اگر دیگر آبادی سے متعلق آپ پاپولیشن کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان میں کرسچنز، ہندوز، بدھسٹ، پارسی، بہائی اور دیگر مذاہب میں جن میں سکھزم بھی شامل ہے ہمارے ہاں پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس سے 11 اگست 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے ایک بنیادی اصول قانون ساز اسمبلی کو دیا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم سب آزاد ہو کہ تم اپنی مساجد میں، عبادت گاہوں میں، مندروں میں جہاں چاہو عبادت کے لیے جا سکتے ہو، اور اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ قائد اعظم دراصل پوائنٹ آف ریفرنس رکھتے ہیں، اور وہ میثاق مدینہ ہے جس میں یہی کہا گیا کہ لِلْیَہُودِ دِینُہُم وَلِلْمُسْلِمِینَ دِینُہُم۔ اسلامی ریاست میں تمام اقلیتیں اور تمام اکثریت سے تعلق رکھنے والے تمام ہی افراد اپنے پرسنل میٹرز میں عبادت کے معاملے میں آزاد ہوتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان کی تعریف کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اصولی طور پر ایمان کا معنی ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ جب ہم قلب کی تصدیق کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس قدر ہے کہ اگر ایک شخص حالت نفاق میں زبان سے ایمان کا اقرار کرے لیکن دل میں کفر ہو اور تصدیق نہ ہو تو ایسے شخص کو کفر کی بدترین قسم کا حامل قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلمان پر جبر کیا جائے کہ وہ اسلام کو ترک کر دے، اور ایسے وقت میں بظاہر اس کی زبان پر کفر ہو لیکن دل میں ایمان کی تصدیق ہو، تو ایسے شخص کو قرآن نے مومن قرار دیا اور فرمایا اِلَّا مَنْ اُکْرِہَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْایمان۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی شخص کے خلاف طاقت کا، جبر کا استعمال کرتے ہوئے اسے زبردستی دائرہ اسلام میں داخل کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور مسلمان بنیادی طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی شخص کو بالجبر اور بالاکراہ وائلنٹ فورس کے استعمال کے ساتھ مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے دل کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کسی شخص کو بالجبر مسلمان کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جبر اور اکراہ اور وائلنٹ فورس کے استعمال کے ساتھ اس کے دل میں ایمان کی تصدیق نہیں ہو پائے گی، اور ایسا شخص حقیقی طور پر مسلمان نہیں بن سکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں داخلے میں کسی قسم کا جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اولاد میں سے بعض لوگ وہ نصرانی یعنی کرسچن ہو گئے تھے۔ جب اسلام آیا اور یہ صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بچوں کو زبردستی جبر اور طاقت کے استعمال کے ساتھ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ نازل فرما دی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کو جبر اور اکراہ کے ساتھ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر ہر انسان مسلمان ہو جاتا۔ فرمایا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر جبر نہیں کیا تو کیا تم لوگوں پر جبر کرو گے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ہر انسان کو دنیا میں اسے حواس عطا فرمائے، اسے عقل عطا فرمائی۔ الم نجعل لہ عینین و لسانا و شفتین، کیا ہم نے انسان کو آنکھیں، زبان، منہ، یہ حواس عطا نہیں فرمائے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے سیدھا اور
ایک ایسا رستہ جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، دونوں رستے دکھا دیے۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس رستے کو اختیار کرتا ہے، اور یقیناً آخرت میں جو لوگ کفر کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی کے مقام جہنم میں انہیں داخل فرمائے گا، اور جو اللہ کی رضا کے مطابق جنت یعنی ایمان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی سے متعلق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس اور MSP کے علاوہ جب ورلڈ سندھ کانگریس کی مختلف رپورٹس کا ہم نے مطالعہ کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک پاکستان کے مختلف صوبہ جات سے تعلق رکھنے والے تمام ہی مذاہب کے نمائندگان اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو ہم براہ راست جا کر انٹرویو نہیں کریں گے اور حقیقت حال کو نہیں جانیں گے، ہم کبھی بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ آیا کہ پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی کے واقعات ہوتے ہیں یا یہ محض ایک ریٹرک ہے، ایک مبالغہ ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے کہ پاکستان میں مسلمان زبردستی بالجبر ہندوؤں کو، کرسچنز کو، پارسیوں کو اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر رہے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ انڈیا میں گھر واپسی کی تحریک چل رہی ہے، جس میں باقاعدہ ہندوؤں کی طرف سے عیسائیوں اور مسلمانوں کو جبراً ہندو بنایا جا رہا ہے اور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے۔ حقیقت کو جاننے کے لیے ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں کے غیر مسلموں سے اور نمائندہ افراد سے، خاص اور عام افراد سے ہم نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ہم نے ڈسٹرکٹ عمرکوٹ، ڈھیرکی، تھرپارکر، مٹیاری، شاہپور چاکر، میرپور خاص، ٹنڈو الایار، ریہڑکی، مٹھی، نواب شاہ، مہراب پور، سکھر، شہداد کوٹ، لاڑکانہ، ننکانہ صاحب، پشاور، مانسیرہ، ایبٹ آباد اور اسلام آباد، راولپنڈی، کیلاش، لاہور، کراچی، مائی ہنگلاج مندر بلوچستان اور مختلف دیگر علاقوں کا سے تعلق رکھنے والے مسیحی، ہندو، آدی درہم، سکھ، بدھ، پارسی اور کیلاش اور بہائی مذاہب سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبہ زندگی کے غیر مسلم افراد سے ہم نے انٹرویوز کیے۔ ان تمام انٹرویوز کو آپ میرے یوٹیوب چینل پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف مکاتب فکر کے مسلمان اہل علم سے بھی ہم نے رابطہ کیا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اسلام کا اس بارے میں اجماعی عقیدہ کیا ہے۔ خاص طور پر میاں عبدالحق، جنہیں پیر میاں مٹھو کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی طرح سائیں پیر ایوب جان سرہندی سے بھی ہم نے تفصیلی انٹرویو کیا، اور خاص طور پر ہم نے ان افراد سے انٹرویو کیا کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں زبردستی مسلمانوں نے ہندو یا مسیحی سے مسلمان بننے پر مجبور کیا۔ اس حوالے سے ہم نے جن لوگوں کو انٹرویو کیا ہے ان کی تعداد تقریباً 50 سے زائد ہے۔ ہم نے روہن سربدیال کو ریکارڈ کیا، جو ہندو ہیں، پشاور سے تعلق ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور شعور فاؤنڈیشن اور پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہارون سربدیال جو ایک ہندو اسکالر ہیں، پشاور سے تعلق ہے اور چیئرمین ہیں آل پاکستان ہندو رائٹس کے۔ اسی طرح درشن لال ایبٹ آباد سے، پنڈت جے پرکاش جو پجاری ہیں شیو لنگ مندر کے، ان کے علاوہ ڈاکٹر اسلم مسیحی نازک جو ایبٹ آباد میں ایک کرسچن مشنری ہیں اور پاسٹر ہیں ایونجلیکل چرچ میں، شنیلا رودھ جو مسیحی ہیں اور اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی رکن ہیں، چیلا رام کیولانی جو ہندو ہیں اور سربراہ ہیں اس وقت قومی اقلیتی کمیشن پاکستان کے، داؤد شاہ جن کا تعلق کیلاش سے ہے، آپ بھی قومی اقلیتی کمیشن کے رکن ہیں، ڈاکٹر مہمپال سنگھ آپ سکھ ہیں اور لاہور سے تعلق ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے اور رکن ہیں قومی اقلیتی کمیشن کے۔ اسی طرح ایلبرٹ ڈیوڈ جو کرسچن ہیں، راولپنڈی سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی رکن ہیں قومی اقلیتی کمیشن کے۔ ڈاکٹر جے پال چھابڑیا ہندو ہیں اور آپ بھی قومی اقلیتی کمیشن کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ صدر ہیں پاکستان ہندو فورم کے۔ وٹھل داس موہن گوکل مکوانا جو ہندو پنڈت ہیں اور کراچی سندھ سے آپ کا تعلق ہے، سولجر بازار کے MC کمپاؤنڈ رام دیو پیر مندر سے آپ کا تعلق ہے۔ گرو سری شاہ مہاراج جو آدی دھرم کے رہنما ہیں،
اور چیئرمین ہیں مہارشی والمیک سیوا سماج پاکستان کے، رونی پٹیل اور ان کی اہلیہ ٹشنا پٹیل جن کا تعلق پارسی مذہب سے ہے اور اپنے مذہب میں ایک نہایتی اہم مقام رکھتے ہیں اور پاکستان میں جیپ ریسنگ کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ڈاکٹر فرحات مشرقی جو بہائی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں چیف میڈیکل آفیسر کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدف جن کا تعلق بہائی کمیونٹی سے ہے، کراچی اور بلوچستان سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اکاؤنٹنٹ ہیں اس وقت AGPR میں۔ زاہد جن کا تعلق بہائی مذہب سے ہے، اپنے کمیونٹی کے اسکول کے ٹیچر بھی ہیں اور منتظم بھی ہیں۔ ان کے علاوہ گرو مہاراج گوپال گری جو بلوچستان مائی ہنگلاج مندر کے سب سے بڑے گرو ہیں، پنڈت مکیش کمار جو برہمن ہیں، ہندو، کراچی سندھ سے تعلق ہے اور رکن ہیں آل پاکستان ہندو کمیونٹی کے۔ جان مائیکل کراچی یونیورسٹی کے ایک کرسچن اسٹوڈنٹ ہیں۔ سنجے ہندو ہیں، تھرپارکر سندھ سے ان کا تعلق ہے اور صحافی ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ارجن باگڑی ایک یونیورسٹی میں لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہندو، مٹیاری سے ان کا تعلق ہے۔ منوج چوہان ہندو ہیں، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اسکول ہیڈ ماسٹر ہیں۔ پون کمار مالی ہندو ہیں، عمر کوٹ سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ پریم جو میگھواڑ ہندو ہیں، شاہپور چاکر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بزنس مین ہیں۔ استاد جمن خان جن کا تعلق بدھزم سے ہے، میر محلہ مہراب پور سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکھی نام چند جو ہندو ہیں، ڈھیر کی سندھ میں سابق مکھی ہیں ہندو پنچایت کے، بھرچونڈی شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مکھی انیل کمار ہندو ہیں، ڈھیر کی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈھیرکی کے موجودہ صدر ہیں ہندو پنچایت کے۔ اس کے علاوہ اشوک کمار ہندو ہیں اور سیوادار ہیں سترام داس مندر کے جو SSD مندر کہلاتا ہے ریڑھ ضلع گھوٹکی سے۔ جگدیش کمار جو ہندو ہیں، سیوادار ہیں سترام داس مندر کے اور بھرچونڈی شریف میں 10 سال یہ خاکروب کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ پرنس مسیحی ہیں، کلیہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی میں اپنی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ پاسٹر پرویز رانجھا جو مسیحی ہیں، بھٹو کالونی میں سینٹ پال چرچ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بشپ خادم بھٹو مسیحی ہیں اور چیئرمین ہیں پاکستان بشپ کونسل سندھ کے۔ مدن لال ہندو ہیں، تھرپارکر مٹھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر کنہیا لال ناگپال ناگ پنتھی سکھ ہیں، انگریزی ادب کے استاد ہیں اور شہداد کوٹ لاڑکانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اشوک کمار چیف ایڈیٹر ہیں مائنورٹی نیوز گروپ پاکستان کے۔ محمد فاروق یہ اب مسلمان ہو چکے ہیں، سابق نام کرشن ہے اور ان کا تعلق میر پور خاص سندھ سے ہے۔ اسی طرح شیخ حمدان خلیلی جن کا سابق نام پون کمار ہے، دیوان ہندو تھے، ٹنڈو الیار سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمد ابراہیم جن کا سابق نام سنتوش کمار ہے، پہلے ہندو تھے، ڈھیر کی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمد علی سابق نام اجے کمار ہے، سابق مذہب ہندو ہے۔ ہریجن ہندو تھے، لڑکانہ میں اس وقت ملازم ہیں، بھرچونڈی شریف میں مسلمان ہوئے۔ جان محمد قادری ڈینگا سابق نام ہے، ہندو بنیا تھے، ڈھیر کی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح آسیہ اور نادیہ جن کا سابق نام روینہ اور رینا ہے، سابق مذہب ہندو تھا اور ڈھیرکی میں آ کر انہوں نے بھرچونڈی شریف میں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح عبدالستار سابق نام کرشن تھا، ان کا تعلق بھی ڈھیرکی سے ہے۔ فقیر غلام مصطفیٰ سابق نام سکھیا ہے اور سابق نام ان کا سکھیا تھا، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جیکب آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ہم نے جولائی 2021 سے لے کر اگست 2021 کے درمیان میں ان افراد سے ملاقات کی اور ان سب سے ہم نے مذہبی تشدد اور مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے سوالات کیے اور خاص طور پر ان کے پرسنل ذاتی ایکسپیرینسز ہم نے پوچھے کہ مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ان کا کیسا تعلق رہا اور پاکستان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تمام تر انٹرویوز میں ہم نے ان سے ان کا تعارف پوچھا، پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں، کیا پاکستان میں کبھی انہیں کسی نے جبری مذہب کی تبدیلی پر مجبور کیا ہے اور جبراً مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، کیا پاکستان میں وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اور کیا پاکستان میں کبھی انہیں جبراً اسلام پڑھانے کی کوشش کی گئی۔ اب میں آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے پرسنل ایکسپیرینسز پوچھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اقلیتیں پاکستان سے شدید محبت کرتی ہیں، پاکستان کا یوم آزادی بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں اور وہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں ہی دفن ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مجھ سے بعض ہندوؤں نے اپنے انٹرویوز میں یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں دوسرا جنم ملا، اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے کہا،
اور ہم سے پوچھا گیا کہ تم کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو تو ہم پاکستان میں پیدا ہونا چاہیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں، کہا کہ ہم پاکستان میں خود کو ہندوستان سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ہماری جنم بھومی ہے، اور اگر پاکستان پر کبھی حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم اپنی جان وطن عزیز پر قربان کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں۔ خاص طور پر کیلاش کمیونٹی کو جب میں نے انٹرویو کیا تو داؤد شاہ نے اس کا اظہار کیا کہ پوری دنیا میں کیلاش صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مکمل مذہبی آزادی ہے، اور ہم جب اپنے تہوار مناتے ہیں تو حکومت پاکستان ہمیں مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ تمام مذاہب کے لوگوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ پاکستان میں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں وہ مکمل آزاد ہیں۔ اپنی ہولی، دیوالی، ایسٹر یا کرسمس سے لے کر جتنے بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں وہ بہت آزادی کے ساتھ پاکستان میں مناتے ہیں، بلکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انہیں مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا انہیں کبھی جبری مذہبی تعلیم دی گئی تو متعدد لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان میں انہوں نے اگر اسلام پڑھا ہے تو اپنی مرضی سے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کو اختیار کیا۔ ایتھکس اگرچہ ان کے لیے ایک آپشنل سبجیکٹ تھا، لیکن انہوں نے اگر کبھی اسلام پڑھنے کی کوشش کی ہے تو وہ ذاتی پسند سے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ فورس کنورژن کے حوالے سے جب ہم نے سوال کیا تو تمام ہی لوگوں کا اپنے ذاتی تجربات کے حوالے سے اس بات پر اتفاق تھا کہ پاکستان میں انہیں کبھی جبراً مذہب کی تبدیلی کے لیے زبردستی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مسلمان کبھی انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی انہیں جبری مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا۔ حال ہی میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی رپورٹ کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ صفحہ نمبر 4 پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے باقاعدہ سرکاری خطوط میں اس کا اظہار کیا گیا کہ ان خطوں میں فورس کنورژن نہیں ہے۔ مسئلے کی نوعیت کو جاننے کے لیے جب ہم نے خاص طور پر سندھ اور دیگر خطوں کا وزٹ کیا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ پاکستان میں دیگر ہندو کمیونٹیز کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جبری مذہب کی تبدیلی کے واقعات حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ بعض اوقات لڑکیاں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں کسی مسلمان لڑکے سے، بعض اوقات جو ان کے درمیان میں مختلف طبقاتی تقسیمات موجود ہیں، بعض اوقات طبقاتی تقسیم کی وجہ سے وہ کسی اونچی ذات والے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کبوترے، کوہلی، میگواڑ، باگڑی، بھیل، مالی، ٹھکر، دیوان، یہ تمام ان کے ہاں کاسٹ سسٹم سے متعلق جو ہے وہ ذاتیں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بالخصوص مختلف سماجی مسائل کا جب ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ شادی بیاہ نہیں کر پاتے تو وہ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ بعد میں آپس میں شادی کر لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے وہ وہی مسائل ہیں جن کا سامنا اکثریت کو ہوتا ہے، اور پاکستان میں یقیناً اس سے متعلق قانون سازی موجود ہے۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 20 اور 36 اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آئین اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے کبھی کسی لڑکی کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا کسی کو جابز نہیں مل پاتی یا کسی اور طرح کا زمینوں پر قبضوں کے مسائل ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مسائل اندرون سندھ سے لے کر دیگر خطوں میں اکثریت کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آتے ہیں۔ جب ہم نے بالخصوص سندھ میں مہراب پور میں بدھسٹ کمیونٹی سے ملاقات کی تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انہیں زمین کے چھن جانے کا پرابلم ہے تو ظاہر ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو اکثریت کو بھی کبھی سامنا اس کا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ پوچھا کہ وہ ایک پاکستان کی پسی ہوئی ترین اقلیتی کمیونٹی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کا ووٹ بینک بہت کم ہے، تعداد بہت کم ہے، لہٰذا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ ڈھیرکی جس کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ وہاں بھرچونڈی شریف یا پیر ایوب جان سرندی جو میرپور خاص سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں پر گلزار حبیب میں باقاعدہ ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ 2019 تک ہندو کمیونٹی کی طرف سے 1700 سے زائد لوگ وہ ہیں کہ جو کرسچینٹی کی طرف منتقل ہوئے، لیکن شور مسلمانوں کے بارے میں کیا گیا۔ ست سترام داس کا مندر جو تقریباً 2 کلومیٹر کے ایریے پر پھیلا ہوا ہے،
ریڑکی صاحب کا یہ بڑا مندر ہے اور وہاں ہندو یاتری پوری دنیا سے آتے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے اس علاقے میں جب رینا اور روینہ کو انٹرویو کیا، ہم نے شیخ حمدان خلیلی کو انٹرویو کیا، جن کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبر چلائی گئی کہ ان کو پیر صاحبان نے زبردستی اسلام میں داخل کیا ہے، تو ان تمام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں کسی بھی طور پر جبر کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں کیا گیا، ہم اپنی مرضی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ہم نے مکھی انیل کمار اور مکھی نام چند کو انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیرکی کے اندر مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں کسی بھی صورت میں مذہبی جبر کا سامنا نہیں ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 20 سالوں میں دہشت گردی سے متعلق بہت ہولناک واقعات ہوئے ہیں۔ اگر کہیں مندر کو نقصان پہنچا ہے تو مساجد پر نمازیوں میں بھی فائرنگ ہوئی ہے۔ اگر چرچ پر خودکش حملہ ہوا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں بھی بم دھماکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مسجد میں کسی نے فائرنگ کی ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کرسچن یا ہندو کمیونٹی کا کام ہے۔ اسی طرح سے اگر مندر پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب ہم نے مختلف ٹی وی ٹاک شوز دیکھے اور براہ راست گراؤنڈ میں جا کے ہم نے پاکستان کی مختلف نان مسلم کمیونٹی کو ہم نے انٹرویو کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو جبری مذہب کی تبدیلی کا سامنا نہیں ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اقلیتیں پاکستان میں جتنا محفوظ ہیں اس سے زیادہ اقلیتیں دنیا کے کسی خطے میں محفوظ نہیں ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم تمام ہی افراد کو انٹرویو کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان سب کے لیے محفوظ ہے۔ 4th اور 5th جنریشن وار کے تناظر میں پاکستان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جاتی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو انہی مسائل کا سامنا ہے جن مسائل کا اکثریت کو سامنا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قانون کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر کسی لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق خصوصی طور پر ہمارے ہاں ان مسائل سے ہے جن کا تعلق تمام ہی مذاہب کے لوگوں کو باقاعدہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پر قانون کے نفاذ کی ضرورت ہے اور ہمیں پاکستان کا ایک اچھا امیج پوری دنیا کے سامنے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بات کا اعلان کریں کہ پاکستان میں جبراً لوگوں کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے تو یقیناً یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر شرعی اصطلاح کے مطابق کوئی کسی پر وائلنٹ فورس کا استعمال کرتا ہے، جبر کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اسلام اور ہمارے آئین دونوں کے مخالف اور منافی ہوگا اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔